نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا صدق الله العظيم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 اور 149۔ قرآن حکیم نے ان آیات مبارکہ سے پیچھے جو مضمون چلایا ہے وہ منافقین کے متعلق ہے۔ منافق جو اندرونی طور پر کفار کا ہمدرد کافر ہے اور بظاہر وہ ایمان والوں سے اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے ملا ہوا ہے، تو وہ منافق گویا کہ مسلمانوں کا دشمن ہے، آستین کا سانپ ہے جو کافر سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کافر کے بارے میں تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ ہے ہی دشمن، اور منافق جو ساتھ بھی بیٹھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اور اندرونی طور پر اس کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان ختم ہو جائیں، ان کو نقصان پہنچ جائے، اور ہر تدبیر کرتا ہے اور اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتا، صرف دنیاوی مراعات حاصل کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اب یہ منافق بھی مسلمانوں کا دشمن ہوا، کافر بھی مسلمانوں کا دشمن ہوا۔ ظاہری بات ہے کہ جو دشمن ہے وہ دشمنی کے رنگ میں آئے گا اور دشمنی پھیلائے گا، نقصان پہنچائے گا، اس سے وفا کی توقع مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو جب کافر اور منافق یہ دونوں مسلمانوں کے دشمن ہیں، دشمن اپنی دشمنی پھیلائے گا، وار کرے گا، تو اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اب قرآن حکیم، قرآن و سنت سے جو اصول ہمیں فقہ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو جس پر زیادتی کی گئی ہے، اب اس کی صورت یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے نے واقعی زیادتی کی ہے اور وہ موجود نہیں ہے، یا مجلس کے اندر موجود ہے، یا پھر اس نے زیادتی کی ہی نہیں ہے۔ تین صورتیں بن گئیں۔ اگر اس نے واقعی زیادتی کی ہے، مجلس کے اندر موجود نہیں ہے، اس کی زیادتی کو اگر بیان کیا جائے تو یہ غیبت میں داخل ہے، کیونکہ غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ ایک آدمی کے اندر کوئی عیب پایا جائے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ ناپسند کرتا ہے جس کا وہ عیب ہے۔ اگر وہ مجلس کے اندر موجود ہے تو اب ایک آدمی اس کی زیادتی بیان کر رہا ہے تو یہ طعن کر رہا ہے۔ طعنہ دینا، طعن کرنا یہ بھی شریعت میں مذموم ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے جو وہ ذکر کر رہا ہے، زیادتی اس نے کی ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ الزام ہوا۔ اب جب ہم الزام کو دیکھتے ہیں، طعن کو دیکھتے ہیں، غیبت کو دیکھتے ہیں، یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کافر بھی مسلمانوں کا دشمن، منافق بھی مسلمانوں کا دشمن، زیادتی کرے، ہم ذکر کریں تو اس صورت میں غیبت ہے، موجود نہیں ہے، غیبت ہوگا، موجود ہوگا، طعن ہوگا۔ اگر وہ جو ہے اس زیادتی کی نہیں، ہم ویسے بات کریں تو یہ الزام ہوگا۔ تو اب انسان مسلمان کیا کرے؟ تو رب کائنات نے فرمایا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ کسی بات کے، بری بات کے ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے کو، بری بات کے، جو بری بات کہی جائے اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہر آدمی زبان سے بری بات کہنا شروع کر دے یا کوئی دوسرے کی بری بات کہے، اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو وہ تو برائی کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا وہ اپنا ظلم بیان کر سکتا ہے۔ کس کے سامنے بیان کرے؟ وہ آدمی اپنا ظلم بیان کرے اس کے سامنے جو اس کے ظلم میں اس کی داد رسی کر سکتا ہے، جو اس کے ظلم میں اس کا ساتھ دے سکتا ہے۔ حاکم وقت کے سامنے، اپنے علاقے کے بڑی پنچایتی کے سامنے ذکر کرے، پتہ ہو کہ یہ میری واقعی داد رسی کر سکتا ہے، تو اس کے سامنے اپنا ظلم بیان کرے، یا اپنے علاقے کے ایس ایچ او کے سامنے، یا پھر ڈی سی کے سامنے، ایس پی کے سامنے، کسی کے سامنے جو اس کی داد رسی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے سامنے جو بیان کرے گے، لیکن وہی بیان کرے جو اس پر زیادتی کی گئی ہے، جتنا اس پر ظلم کیا گیا وہی بیان کرے، ورنہ یہ ظالم بن جائے گا۔ اگر زیادہ بیان کرے گا یہ ظالم بن جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، الا من ظلم۔ اجازت کیوں دی؟ کیونکہ ظالم نے خود ظلم کر کے اس کو موقع دیا ہے۔ اب یہ جو اس کے سامنے، بڑے کے سامنے، علاقے کے وجیہ آدمی کے سامنے یا کسی افسر کے سامنے کو بیان کر رہا ہے، یہ غیبت حرام میں داخل نہیں ہے۔ یہ اپنی ظلم کو جو ہے نا، جو اس نے ظلم کیا ہے اس ظلم کی داستان سنا رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ غیبت حرام میں داخل نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ سن رہا ہے کہ یہ مظلوم کیسی داد رسی کے لیے فریاد کر رہا ہے، اور جاننے والا بھی ہے، حقیقت حال سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔
قرآن و سنت کے اسلوب سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی پر زیادتی کرے تو فرمایا اس زیادتی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کر سکتے ہو۔ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے تو تم بھی ظلم کرو جیسے تم پر ظلم کیا گیا۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ سب سے بہتر، وہ صبر کرنے والے فرمایا بہترین ہیں لوگ ہیں۔ تو قرآن حکیم نے، قرآن و سنت نے اجازت دی ہے۔ دوسرے مقام پر فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر تعدی کرے تم بھی اس پر تعدی کرو جیسے اس نے تم پر تعدی کی۔ جتنا اس نے زیادتی کی، جتنا ظلم کیا، اتنا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اس سے زیادہ بندہ کرے گا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم ظاہر کرو کسی بھلائی کو، او تخفو، یا اس کو چھپاؤ۔ بھلائی کرنے کے دو طریقے ہیں، نیکی کرنے کے دو طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ظاہر کر کے کرو، لیکن اس میں یہ اندیشہ ہے کہ ریا ہو، لوگ دیکھیں گے، ریاکاری ہوگی اور لوگ اس نیکی کو اچھا سمجھنے لگیں گے۔ اگر دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میری نیکی پر لوگ میری تعریف کریں تو یہ ریا کی صورت بن جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تخفو، اس کو چھپایا جائے۔ او تعفو عن سوء، یا تم معاف کرو برائی کو۔ قرآن حکیم کا یہ ایک مربیانہ انداز ہے۔ اجازت دے دی کہ آپ اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں، اجازت دے دی۔ اجازت دینے کے باوجود پھر فرمایا اگر تم معاف کر دو یہ بہت بہتر ہے۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والا قادر ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ معاف کر رہا ہے، غریب آدمی معاف کرے۔ غریب آدمی کا معاف کرنا ہو سکتا ہے اس کی مجبوری کی وجہ سے ہو، لیکن وہ بھی معاف کر دے اگر اس کو بھی ملے گا۔ لیکن ایک آدمی قادر ہے، طاقتور ہے، طاقتور ہونے کے باوجود وہ معاف کرتا ہے، تو یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، کیونکہ یہ تخلق باخلاق اللہ کے ضمن میں آتا ہے، اللہ کے اخلاق کو اپنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ باوجود قادر ہونے کے انسان کے اتنے بڑے جرائم وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باوجود قدرت کے انسان کے بہت بڑے کیے ہوئے ظلم جرائم وہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تخلق باخلاق اللہ، اس لیے فرمایا کہ اپنا بدلہ بھی تم لے سکتے ہو، لیکن سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ معاف کر دو۔ جس کو معاف کیا ہے اگر اس کا عقل سلیم ہے، اگر اس کے اندر دماغ اس کا ٹھیک ہے، اس کا عقل صحیح کام کرتا ہے، تو وہ فوراً سوچے گا یار میں نے اس کے ساتھ اتنی زیادتی کر دی، اتنا ظلم کیا، اس کے باوجود اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس وقت تمہاری اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے وہ گہری دوستی میں بدل جائے گی۔ اللہ قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔